ایک فلم آئی ہے اجمیر 92 کے نام سے, تو میں دیکھوں گی اگر مجھے انٹرنیٹ پہ وہ فلم مل گئی. لیکن سر وہ کیا اسکینڈل تھا؟ وہ اسکینڈل یہ تھا جی کہ اجمیر شریف میں جو ان کا مزار ہے معین الدین چشتی اجمیری کا, اس کے بہت سے خدام ہیں جو کہ وہاں پہ کیئر ٹیکرز ہیں, جو اس مزار کے مختلف جو معاملات ہیں ان کی وہ ایک طرح سے کیئر ٹیکنگ کرتے ہیں وہاں پہ. تو ان میں 2-3 لوگ تھے جو گینگ لیڈرز تھے, یہ کوئی 18 کے قریب لوگ تھے. اس میں ایک صاحب تھے جی فاروق چشتی, ایک تھے نفیس چشتی, ایک تھے انور چشتی, اور بھی تھے اس طرح سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ وہاں جو لڑکیاں تھیں اسکولوں کی اور کالجوں کی, یہ ان لڑکیوں سے راہ و رسم پڑھاتے, ان کو ٹریپ کرتے, ان کی ویڈیوز بناتے اور پھر ان کو بلیک میل کرتے اور کہتے کہ مثال کے طور پہ ایک لڑکی ہے ایکس, اس کی ویڈیو بنا لی تو اس کو کہا کہ تم اپنی سہیلیوں کو بھی لے کے آؤ, ان سے بھی ہمارا تعارف کراؤ. پھر وہ سہیلی آ جاتی, پھر سہیلی کی ویڈیو بنا لیتے, پھر اس کو کہتے کہ تم اپنی سہیلی لے کے آؤ. تو وہ ایک بڑا گھنونا سا چکر شروع ہو چکا تھا وہاں پہ. تو ایک وہاں پہ ایک رسالہ ہے نوجوتی, دینک نوجوتی جو ہے, اس رسالے میں اس نے یہ سٹوری بریک کی کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ. اور یہ اس رسالے میں, اس اخبار میں یہ لکھا گیا کہ یہ جب یہ واقعہ 92 میں سامنے آیا تو انہوں نے لکھا کہ 1 سال پہلے سے یہ ہو رہا تھا, لیکن جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے تھے اس کے اوپر. تو وہ جب اخبار میں وہ آیا تو پھر پولیس نے ایکشن لیا اور پھر ان لوگوں کو, یہ 18 لوگ تھے, ان کو گرفتار کیا. اور پتہ یہ چلا کہ کوئی 250 سے زیادہ لڑکیاں تھیں, یعنی ایون کچھ نے کہا کہ 500 سے زیادہ لڑکیاں تھیں جن کو انہوں نے ایکسپلائٹ کیا اس طریقے سے. اور پھر وہ جیل میں چلے گیا. اب ان لڑکوں کا تعلق جو تھا وہ یوتھ کانگریس سے تھا, تو یوتھ کانگریس سے بھی تھا, یہ خدام بھی تھے اور پھر یہ مسلمان بھی تھے. تو انہوں نے پھر کمیونل کارڈ کھیلنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا جی مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا, یعنی جب ان کو کچہری لے جایا جا رہا ہوتا تھا تو یہ نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری بلند کرتے تھے اس وقت. یہ اس وقت اس پورے معاملے کو ایک کمیونل ایک کلر دینے کی کوشش کرتے تھے کہ جی ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں. لیکن یہ سارے اس پورے ڈرامے میں یہ انوالوڈ تھے اور یہ بلیک میلنگ کر رہے تھے, اور یہ بہت سی لڑکیاں تھیں اس میں. تو وہ جب کیس پھر رجسٹر ہو گیا تو اب یہ تھا کہ وہ جو وکٹمز تھیں, جو لڑکیاں تھیں, اب ان کے لیے بڑا مشکل تھا کیونکہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے لڑکیوں کی. ظاہر ہے ان کا ایک امیج ہوتا ہے سوسائٹی میں, ان کا ایک عزت ہوتی ہے. تو اب اگر ایک لڑکی آ کے کہے جی میرے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس بیچاری لڑکی کی تو لائف سپوائل ہوگی نا, وہ اس سے شادی نہیں کوئی کرے گا کہ یہ تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ رہی ہیں. تو بہت کم لڑکیاں جو تھیں وہ سامنے آئیں, بہت پیچھے ہٹ گئیں. پھر انفلوئنشل فیملیز تھیں, یہ خدام تھے یہ. تو اس میں پھر کوئی 30 کے قریب لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہ فائنلی جو آئیڈینٹیفائی ہوئیں, اور 29 میں سے پھر 12 لڑکیاں تھیں جنہوں نے کہ وہ باقاعدہ طور پہ کیس کیا, جس میں سے 10 پھر وڈرا کر گئیں, اور آخر میں صرف 2 لڑکیاں رہ گئیں جو کہ جنہوں نے سٹینڈ لیا. اور ان کی پھر ایویڈنس پہ اور پھر اور سارے شواہد جب اکٹھے ہوئے تو پھر ان لوگوں کو عمر قید کی سزا ہوئی. لیکن پھر بعد میں پولیٹیکل پریشرز تھے اور پھر ان لوگوں کا اپنا انفلوئنس تھا, تو وہ کرتے کرتے الٹیمیٹلی پھر یہ ان کی جو سزائیں تھیں وہ جتنی کاٹ چکے تھے یہ, وہ ان کو کہا گیا کہ اتنی سزائیں کافی ہیں. یعنی 2012 تک یہ کیس جاری رہا, اور ایسے بھی لوگ ہیں جو ابھی 30 سال ہو چکے ہیں اور 30 سال سے وہ لاپتہ ہیں, یعنی ایسے بھی ہیں.
تو یہ ایک بہت بڑا اسکینڈل تھا. اور یہ جو فلم ابھی آپ نے ذکر کیا اجمیر 92، یہ ابھی 21 جولائی کو یہ ریلیز ہوئی ہے، اور اگست کے اینڈ پہ یہ اس پہ OTT پہ بھی یہ اویلیبل ہوگی. جی بالکل صحیح. لیکن سر ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے انڈین مسلمز کو تو خاص طور پہ کہ اتنا زیادہ، سب کو نہیں کہہ رہی لیکن کافی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ پڑھائی لکھائی میں اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنا وہ وکٹم کارڈ کھیلتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا اور ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. لیکن پڑھائی لکھائی میں دیکھا ہے کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو آپ کو پرومیننٹ نظر آئیں گے یا کسی آگے کی سیٹ پہ جاتے ہوئے یا پڑھائی کرتے ہوئے. لیکن سر چاہے پاکستان ہو یا ہندوستان ہو یا کوئی بھی اسلامک کنٹری آپ لے لیجئے، اتنی فرسٹریشن کیوں ہے ہمارے لوگوں میں؟ یہ مطلب جنت میں بھی یہ 72 حوریں چاہیے ان کو، اور اس کے بھی پتہ نہیں کیا نقشے بناتے رہتے ہیں. اور دنیا میں بھی سر فرسٹریشن کا یہ حال ہے کہ سر مطلب یہ بلی کتا بکری کچھ نہیں چھوڑتے. تو سر یہ مطلب کیا مائنڈ سیٹ ہے مسلمز کا؟ اصل میں جی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت آگے چلی گئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کو ایک ذاتی معاملہ قرار دے دیا ہے کہ جی آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا ذاتی معاملہ ہے، آپ نہیں پڑھتے آپ کا ذاتی معاملہ ہے. ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے مذہب کو ہم نے ہر جگہ پہ وہ اس کا استعمال شروع کر دیا ہے، اور پھر ایکسپلائٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے. یعنی یہ جو اسلاموفوبیا کی ایک ٹرم ہے وہ بھی گھڑ لی ہے جی کہ یہ تو اسلاموفوبیا. حالانکہ آپ یہ دیکھیں کہ 9/11 جو کچھ ہوا 9/11 میں، وہ مسلمان تھے وہ لوگ. دنیا میں کہیں پہ بھی میں نے نہیں سنا کہ کسی جو نے یا کسی کرسچن نے یا کسی ہندو نے کوئی خودکش حملہ کیا ہو کہیں پہ خودکش. ابھی 2 دن پہلے خیبر ایجنسی میں ہوا ہے، تو وہ جس نے کیا ہے وہ مسلمان بھائی تھا نا، وہ کوئی اسرائیل سے تو نہیں آیا تھا. لیکن سر اس کی ایک ریزن یہ بھی تو ہے کہ ہمارے یہاں جو نقشے کھینچے جاتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جائیں گے اور پھر حوریں ملیں گی اور پتہ نہیں دودھ شہد کی نہریں ہوں گی اور کیا کیا نقشے، تو وہ ان کو لگتا ہے کہ مر کے اس سے بیٹر جگہ پہ چلے جائیں گے، اس لیے جا کے اور لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں. اور سوسائڈ بومرز جو ہیں وہ 90% جو ہیں بلکہ 99% جو ہے وہ اسلامک کنٹری سے ہی نکلتے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے. یہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ کوئی انفاؤنڈڈ چیز نہیں ہے، یہ ایک بالکل ایسا ہے. ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے، دنیا کو ڈر لگنے لگا ہے ہر جگہ پہ. آپ چلے جائیں ویسٹ میں کہیں جا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، سارے لوگ بھاگ جائیں گے وہاں سے کہ جی ابھی کچھ یہاں پھٹنے لگا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ ویسٹ جو ہے نا، ویسٹ نے مذہب کو آپ کا ایک ذاتی معاملہ قرار دیا ہے. انہوں نے مذہب کو کرسچن ورلڈ نے ویٹیکن تک محدود کر دیا ہے. ہم نے کیا ہے کہ ہم نے زندگی کے ہر پہلو پہ، ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہر زندگی کے پہلو پہ محیط ہے اور ہر چیز کا احاطہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اب جب آپ ریاست کے معاملات میں بھی اس کو لے آئیں گے، آپ لوگوں کی ذاتی زندگیوں پہ بھی اس کو لاگو کرنا شروع کر دیں گے، آپ دوسروں کو کہنا شروع کر دیں گے کہ یار یہ مسلمان نہیں ہے، یہ ہیں، اور یہ اتنے مسلمان ہیں، یہ زیادہ مسلمان ہیں، یہ کم مسلمان ہیں. مطلب ہر جگہ پہ آپ اسلام 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 کی رٹ لگانا شروع کرتے ہیں اور مذہب کو آپ لے آئیں، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تو پھر آپ کی جو نارمل زندگی ہے وہ ڈسٹارٹ ہو جائے گی. یعنی اگر آپ کہیں جی کہ اس بندے نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کیوں نہیں اٹھائی ہوئی، یا اس کی داڑھی جو ہے وہ اتنی لمبی کیوں نہیں ہے، یا یہ بندہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، یا اس نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، جب ان معاملات میں آپ الجھ جائیں گے اور یہ جو دنیا ہے جو جس میں آپ رہ رہے ہیں یہ امٹیریل ہو جائے گی، اور آپ کہیں گے جی کہ آپ کی زندگی یہ نہیں ہے، زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، تو پھر تو ظاہر آپ خواب و خیالوں میں رہیں گے نا. اور سر جو لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں، جو یہ بات کرتے ہیں، یہ ہمارا ملا مافیا جو یہ کہتے ہیں کہ اصل زندگی مرنے کے بعد ہے، یہ خود مرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ جا کے اپنے آپریشنز بھی کرا لیتے ہیں، ہارٹ سرجری بھی ہو جاتی ہے اور ہر طرح سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، تو پھر خود کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ دوسروں کو دعائیں دیتے ہیں
کہ آپ کو صحت ملے اور خود یہ جا کے مہنگے ترین ہسپتال میں علاج کرواتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں، میمو سے علاج کرائیں جا کے. ان کے ہاتھوں میں، ان کے خیال میں پھر زیادہ شفا ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے جی کہ تو ٹھیک ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں ادھر بہاولپور میں تھا، میں وہاں پہ رہا کچھ عرصہ نوکری کے سلسلے میں. تو وہ میرے ایک دوست تھے وہاں پہ، تو ان کی وائف، اچھا وہ یہ طاہر القادری صاحب وہاں پہ آ رہے تھے کوئی لیکچر دینے کے لیے. تو ان کی وائف نے کہا کہ ایسا کریں، یہ بوتل میں پانی ہے، یہ ان سے دم کروا کے لے آئیں. میری کمر میں درد ہے، تو وہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ یہ دم کرتے ہیں تو کمر درد جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اچھا، اب جناب وہ میرے دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بوتل لے لی، میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ابھی انہوں نے پہنچنا تھا طاہر القادری صاحب نے، تو اس سے پہلے ایک کرسی، انہوں نے کرسی نما ایک چیز تھی وہ لا کے انہوں نے صوفے کے اوپر رکھی، ابھی انہوں نے آنا تھا. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم اس کے اوپر وہ آ کے بیٹھتے ہیں کیونکہ ان کی کمر میں جو ہے نا وہ بہت شدید درد ہوتا ہے. کہتے ہیں میں نے بوتل وہیں پہ توڑی اور گھر آ کے میں نے بیوی کو کہا، میں نے کہا یار ان کا تو اپنے کمر کی درد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی، تو تم کیا بات کر رہی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں ان کے وہ روزگار لگے ہوئے ہیں اور وہ مزے کر رہے ہیں اور کینیڈا کی ہواؤں میں سانس لے رہے ہیں اور وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں، اور یہاں پہ جب یہ آتے ہیں تو پھر یہ یہاں پہ آ کے یہ جلسے کرتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں جی کہ اصل اسلام کیا ہے، اور ریئل لائف میں یہ لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسا یہ سر مولانا فضل الرحمان اور ان کے جیسے لوگ جو ہر وقت قادیانیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ان کو مرنے کے بعد بھی ان کے قبرستان توڑ دیتے ہیں، ان کی مسجدوں کے ابھی گنبد وغیرہ توڑیں. یہ جب ان کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی تو امریکہ میں یا کینیڈا میں، تو وہ جو سرجن تھے وہ قادیانی تھے اور کروا لی انہوں نے سرجری، نہ ہاتھ لگانے دیتے، کہتے کہ نہیں ہے. لیکن یہ لوگ بات کچھ اور کرتے ہیں اور مطلب ان کی حرکتیں کچھ اور ہوتی ہیں. تو بہرحال نام تو انہوں نے بھی بہت خراب کیا ہے اپنے ریلیجن کا، چاہے جو بالکل کہہ ایسے لیں. بالکل ایسے ہی ہے، بہت انہوں نے بہت خراب کیا ہے اور ہر طریقے سے لوگوں کو متنفر کر دیا انہوں نے. ان لوگوں بالکل نے لوگوں کو ہاں، متنفر کر دیا ہے. لوگ اب ان کی بات نہیں سننا چاہتے، جس قسم بالکل کا ان ایسا کا وہ ایکچوئل کریکٹر ہے اور جو کچھ یہ عام زندگی میں کرتے ہیں. تو بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ کی بات سے. لیکن سر افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی ان کے بہت فالوورز ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ممتاز قادری اور یہ جو ٹی ایل پی کا ہیڈ جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس پہ اتنے لوگ باہر نہ نکلتے جتنے باہر نکلے. اتنے تو شاید میں نے عبدالستار ایدھی صاحب کے وقت نہیں دیکھے، جو ان جیسے لوگوں کے لیے لوگ باہر آئے. اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لائرز تھے وہ، جو ممتاز قادری کے اوپر پھول پھینک رہے تھے. اور یہی حال یہ ٹی ایل پی والوں کا تھا. تو سر بہرحال مائنڈ سیٹ تو میرا خیال ہے میجورٹی کا کچھ اسی قسم کا ہے، کم لوگ رہ گئے. لیکن تبدیلی بھی آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ سارا کچھ اپنی جگہ، لیکن اب بہت سے لوگ بہت زیادہ ڈسلوژن بھی ہو چکے ہیں کہ یار یہ کیا ہے. یہ ہر جگہ پہ یہ ہر کوئی ہمیں نیک بنانے کے چکر میں ہے.